السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، بزرگوں اور دوستو، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن، اور اس عظیم واقعے کی یادگار کہ جس کی نظیر چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء علیہم السلام جو ان کے بعد آئے ہیں، وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ یہ مقام ہے ان کا، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ پروردگار بوڑھا ہوں، ربی حب لی من الصالحین۔ بڑھاپے کی ٹیک، بڑھاپے کا سہارا نرینہ اولاد کی شکل میں عنایت فرما۔ آخر کار ان کی دعا سنی گئی، اللہ نے سنی، اسماعیل اللہ نے سن لی، ایسا فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، یعنی اللہ نے سن لی تھی حضرت ابراہیم کی دعا۔ یہ ان دعاؤں کا، یہ مرادوں کا بچہ ہے۔ یہ بچہ جب شیر خوارگی کی حالت میں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ جہاں تنکا بھی نہ اگتا ہو۔ حضرت ابراہیم جو انقیاد، جو بصر و چشم ہر چیز پر اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینے والے، آمنا و صدقنا کہنے والے حضرت ابراہیم، انقیاد، سراپا تسلیم چھوڑ کر آ گئے۔ ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی چلی گئیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے سرتاج؟ کوئی جواب نہیں۔ آخر ان کی زبان سے نکلا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بغیر دیکھے صرف اتنا کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ کی زبان سے، جو ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول کی بیوی ہے اور ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں ہے اور خاتم الانبیاء کی دادی ہے، کہا کہ پھر کوئی حرج نہیں، اگر اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کی یہ مرضی ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں۔ بہرحال یہ بچہ وہاں پلا بڑھا، اور قرآن کہتا ہے جو آیات میں نے تلاوت کی کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، مفسرین کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تھی، بعض کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر تھی۔ بہرحال حضرت اسماعیل جب کچھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو اپنے بیٹے لخت جگر جو مرادوں کے پروردہ تھے کہا کہ میرے لعل
میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یہ خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ صبح کو بڑے غور و فکر میں لگے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا خواب تھا۔ اسی غور و فکر کی وجہ سے اس 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، غور و فکر کا دن، یوم ترویہ۔ اگلے دن پھر وہی خواب دیکھا 9 تاریخ کو۔ جب 9 تاریخ کو یہ خواب دیکھا تو وہ پہچان گئے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، یوم عرفہ۔ ان کو معرفت حاصل ہو گئی، وہ پہچان گئے۔ اور پھر جب تیسرے دن یہ خواب دیکھا تو پھر وہ قربانی کے لیے لے چلے، اس لیے اس تیسرے دن کا نام یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مرادوں کے پلے ہوئے اپنے لخت جگر اسماعیل سے، جو اکیلے ہیں، اکیلا بچہ، کوئی دوسرا بھی فرزند نہیں ہے، کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ منشا اور مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر وہ منع کر دیں تو چھوڑ دیں، نہیں، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ پیغمبر اور انبیاء اور رسل، ان کے خواب وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بریفنگ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بریفنگ کی، ذہن سازی کی کہ اگر کوئی چوں چرا کرے یا کوئی اونچ نیچ کی بات کرے، پس و پیش کرے اسماعیل، تو میں اس کو سمجھاؤں۔ لیکن وہ بھی حضرت ابراہیم کا فرزند اور جد الانبیاء کا بیٹا حضرت اسماعیل، باپ الولد سر لابی، بیٹے پر، اولاد پر تو باپ کا پرتو ہوتا ہے۔ بیٹے نے یہ سنا کہ ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور کیا رائے ہے اس میں؟ رائے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو حکم ہے اس کو پورا کر دیجئے۔ دیکھیے حکم کوئی ڈائریکٹ نہیں تھا خدا کی طرف سے، صرف خواب تھا وہ، لیکن تمام جمہور امت کا یہ متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ کہا کہ ابو جو حکم ہے آپ اس کو پورا کر دیں، اور ستجدون انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، انتہائی تواضع اور انکساری کہ بہت سے دنیا میں صبر کرنے والے گزرے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ حالانکہ انہوں نے وہ مثال پیش کی ہے کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی اس کا نظارہ کیا اور نہ اس کے بعد قیامت تک ایسی مثال دنیا میں پیش آ سکے کہ باپ خود اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہو۔ لیکن یہ تواضع تھی، انکساری تھی انہوں نے۔ اور پھر ادب کی شان یہ کہ اللہ کی مشیت کو سب سے پہلے شامل کیا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی مشیت سے میں صبر کروں گا، صبر کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
جب دونوں کے دونوں وہ تیار ہو گئے وہ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، اور انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا اسماعیل کو اور بظاہر چھری چلا دی اسماعیل کی گردن پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے خود کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ کہ ابراہیم میرے خلیل قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے وہ خواب سچا کر دکھایا۔ یہ خواب، اس خواب کی تعبیر اور تمہاری یہ تعمیل کوئی معمولی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو، ایک مینڈھے کو وہاں لا کر لٹا دیا اور وہ قربان ہو گیا اسماعیل کی جگہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس روایت کو اور اس عمل کو، اس ریت کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں کے لیے تا قیامت اس کا حکم دے دیا کہ تم ابراہیم کے اس عمل کو یاد رکھنے کے لیے یہ قربانی جانور کی دیتے رہو۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جنت سے آئے ہوئے اس مینڈھے کو قربان کیا، وہ مدتوں، سینکڑوں سال تک، ہزاروں سال تک وہ مکے میں رہا، خانہ کعبہ میں لٹکا رہا۔ روایات میں ہے کہ وہ اس مینڈھے کے سینگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ رہے۔ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ جو حجاج بن یوسف کی جنگ ہوئی ہے اور اس میں خانہ کعبہ میں انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا آگ لگنے کا، اس آگ لگنے کے نتیجے میں وہ مینڈھے کے سینگ بھی جو ٹنگے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے۔ شعبی کہتے ہیں رأیت قرنی الکبش منوطین بالکعبہ، کہ میں نے اس مینڈھے کے سینگ وہاں کعبے میں لٹکے ہوئے دیکھے تھے، شعبی کا بیان ہے۔ تو بہرحال یعنی تقریباً 5000 سال کا عرصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، تو تقریباً 5000 سال تک وہ سینگ وہاں موجود تھے اس مینڈھے کے یادگار کے طور پر۔ سوکھ چکے تھے، وہ سوکھ گئے تھے، ظاہر ہے کہ سوکھ جانا تو فطری ہے، لیکن وہاں موجود تھے، خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، ٹنگے ہوئے تھے۔ بہرحال عزیزوں اور دوستو، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اس جانثاری کو اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں قربان کرنے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صرف بھیڑ بکری اور بڑے جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس مقصد کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گوشت، یہ خون، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یہ نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔
پاکیزگی پہنچتی ہے، وہ نیت پہنچتی ہے. جو نیت ہے، جو جذبہ ہے، اس جذبے کی اللہ کے یہاں قدر ہے. بہرحال یہ قربانی کے دن ہیں. 10، 11 اور 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں. اس میں ہم قربانی کریں اور ان ضابطوں کو بھی ملحوظ رکھیں جو خود شریعت نے دیے ہیں، جو اسلام نے بتائے ہیں، اور جو حکومت کی طرف سے جو طے شدہ ضوابط ہیں ان کا بھی ہم لحاظ رکھیں. سڑکوں پر، راستوں میں گندگی اور اس کے باقیات نظر نہ آئیں. صفائی اور طہارت یہ تو اسلام کا جز ہے. یہ طہارت کو، نظافت کو تو آدھا ایمان بتایا گیا ہے. تو ساری گندگی، اس کے باقیات کی، فضلات کی اٹھا کر اور باہر پھینک دیں، کوڑیوں پر پھینک دیں. یہ نہ اسلام بتاتا ہے، نہ شریعت بتاتی ہے، نہ اخلاق اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور نہ سماج اس کو پسند کرتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام نے صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا جتنا خیال رکھا، جتنی توجہ دلائی، وہ تو شاید دنیا کے دیگر مذاہب میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. کہ آپ نے یہ فرمایا کہ گھر کے آگے جو باہر کا حصہ ہے، ایک تو آپ کا بیڈ روم ہے، ایک جہاں گھر کا گلیارہ ہے، آپ گھر کے گلیارے کو بھی صاف رکھیں. نہ یہ کہ اپنے گھر کے کوڑے کرکٹ کو آپ اس بھروسے پر کہ MCD والے صفائی کریں گے اور لے کر وہاں باہر ڈال دیں، اوپر سے پھینک دیں، چاہے وہ کسی غریب کے سر پر پڑے آ کر. تو بقرعید کے موقع پر جو قربانی کے جانور ہیں، ان کے فضلات ہیں، باقیات ہیں، ان کو بہت احتیاط کے ساتھ، کہ آپ نے ایک فریضہ ادا کیا ہے. یہ ایک اہم ترین فریضے کے گویا فضلات اور باقیات ہیں. آپ اس کو احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹانے کا، دفنانے کا، صفائی کا اہتمام کریں، اور کوئی ایسا موقع نہ دیں جس سے محلے والوں کو، پاس پڑوس والوں کو اور آتے جاتے راہگیروں کو شکایت کا موقع ملے، تکلیف ہو. اسلام نے تو اس کا بڑا خیال رکھا ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اصلی سچا پکا مومن مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا جہان کے سارے لوگ، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، کسی کو اس کے ہاتھ سے ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، کوئی کسی قسم کی شکایت نہ ہو. اصلی مسلمان کی پہچان تو یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں ہر وقت سامنے رکھنے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.